بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ آگے افعال کفریہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے خدا تعالیٰ کی توحید فی الطاعہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو باعتبار طاعت کے رب بنا رکھا ہے کہ ان کی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے، پس اس حساب سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی ایک اعتبار سے رب بنا رکھا ہے کہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ الوہیت اس کے لوازم سے ہے، حالانکہ ان کو کتب الہیہ میں صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود برحق کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور یہ تو بیان تھا اتباع باطل کا، آگے بیان ہے اس کا کہ وہ دین حق کو رد کرتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک کر یعنی پھونک مار مار کر بجھا دیں، یعنی منہ سے رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالی بدور اس کے کہ اپنے نور مذکور کو کمال تک پہنچا دینے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ پہنچا دے گا، یعنی اپنے نور کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب اسلام کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر لوگ جن میں یہ بھی آ گئے کیسے ہی ناخوش ہوں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اسی اتمام نور کے لیے اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن کریم اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس دین کو کہ وہی نور مذکور ہے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، کہ یہی اتمام ہے، اگرچہ مشرک جن میں یہ بھی داخل ہو گئے کیسے ہی ناخوش ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو،
اکثر احبار و رہبان یعنی یہود و نصارہ کے علماء و مشائخ عوام لوگوں کے مال نامشروع طریقے سے کھاتے اڑاتے ہیں، یعنی احکام حق کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام کے فتوے دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے چھوٹے فتووں، ان کے جھوٹے فتووں کے دھوکے میں آ کر گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں اور حق کو قبول بلکہ طلب بھی نہیں کرتے، اور غایت حرص سے مال بھی جمع کرتے ہیں، جس کی نسبت یہ وعید ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ ان کو دوزخ کی آگ میں اول تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور یہ جتلایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہیں، 12 مہینے قمری ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، یعنی ان مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالتخصیص اشہر حرم ہونا، اور بخلاف عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا عدد بڑھا دیتے اور کبھی اشہر حرم کی تخصیص چھوڑ دیتے کہ یہ بد دینی ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا، یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا، اور ان مشرکین سے جبکہ یہ اپنی کفریات کو جن میں یہ خاص عادت بھی آ گئی نہ چھوڑے، سب سے لڑنا، جیسا کہ وہ تم سب مسلمانوں سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں، اور اگر ان کے جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہو تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کا ساتھی ہے، پس ایمان و تقوی کو اپنا شعار رکھو اور کسی سے مت ڈرو۔ آگے ان کی عادت جاہلیت کا ذکر ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ مہینوں کا یا ان کی حرمت کا آگے کو ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، جس سے اور عام کفار گمراہ کیے جاتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال نفسانی غرض سے حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی بلا لحاظ تخصیص و تعین پوری کر لے. پھر جب تخصیص و تعین نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں. ان کی بدعمالیاں ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہیں اور ان کے اصرار علی الکفر پر غم کرنا بے سود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ یہ خود راہ پر آنا نہیں چاہتے. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کو لگے جاتے ہو یعنی اٹھتے اور چلتے نہیں. کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کی تمتع تو کچھ بھی نہیں، بہت قلیل ہے. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم اس جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کرے گا اور ان سے اپنا کام لے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کے دین کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم طروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ اس سے زیادہ مصیبت و پریشانی کا وقت تھا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں نے تنگ کر کر کے مکے سے جلا وطن کر دیا تھا. جلا وطنی کے بعد جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے.
جس وقت کے دونوں صاحب غار ثور میں موجود تھے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی کی مدد ہمارے ہمراہ ہے۔ سو وہ مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملائکہ کے ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات اور تدبیر نیچی کر دی کہ وہ ناکام رہے، اور اللہ تعالیٰ کا بول بالا رہا، ان کی تدبیر اور حفاظت غالب رہی، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اسی لیے اسی کی بات اور حکمت غالب رہی، جہاد کے لیے نکل پڑو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جہاد کے لیے نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو اور خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ تو دیر مت کرو، اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اس لیے یہاں یہی رہ گئے، اور ابھی جب تم لوگ واپس آؤ گے تو خدا کی قسمیں کھا جائیں گے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو تباہ یعنی مستحق عذاب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں، بلا شبہ ان کو استطاعت تھی اور پھر یہ نہیں گئے۔